مزید اسلامک ویڈیوز، اصلاحی بیانات اور ڈیلی درس قرآن اور درس حدیث سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل حافظ آن لائن کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ دوستو، سورۃ التحریم کی آیت نمبر 2 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے ہی دوست احباب اس درس قرآن میں شریک ہیں، میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں ہم سب کے لیے، خصوصاً ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے اور حضور کی ساری امت کے لیے اس درس قرآن کو اللہ رب العزت بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلے سے، آپ کی ذریعے سے، آپ کی شریعت سے ہم تک یہ تمام احکامات جو اللہ پاک نے بندوں کے اوپر فرض کیے، واجب کیے اور ہمیں اپنی زندگی کا طریقہ اور زندگی گزارنے کے جو ذرائع ہیں، ان کو اسی کے مطابق عمل کر کے ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ یہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کل کے درس کے اندر اس بات کا ذکر ہوا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے شہد کو اپنے اوپر یہ قسم اٹھائی کہ میں اسے استعمال نہیں کروں گا، یا حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ وہ میرے لیے حرام ہے، تو حقیقت میں کچھ مصنفین نے وہ جس طرح کہ ہم اپنے ذات کے اوپر قیاس کرتے ہیں، انہوں نے اسی طرح اس آڑ کو لے کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں کئی گستاخیاں کی ہیں۔ ان کے دیکھیے وہ نبی کہ جسے یہ نہیں پتہ کہ یہ شہد اللہ نے اس کو حلال قرار دیا ہے اور میں اسے حرام قرار دے رہا ہوں، جو حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا اسے میں اپنے لیے حرام کہہ رہا ہوں۔ حقیقت میں اگر سمجھیں تو یہ سارے احکام ہمارے لیے ہیں، ہمارے طریقے، ہماری زندگی گزارنے کے لیے ہیں۔ کہ کیا میں ایک مثال دیتا ہوں قرآن سے۔ جس وقت سیدنا حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے ان بیٹوں نے قابیل حابیل کا مسئلہ بنا، اپنے بھائی کو قتل کیا، تو کتنے دن لاش کو اٹھائے پھر رہا ہے۔ ذرا اپنے ذہن کے اندر سوچیں، انسان کو تو دفنانے کا پتہ نہیں تھا کہ میں نے اس کو دفن کیسے کرنا ہے، تو وہ لاش کو اٹھائے پھر رہا ہے کہ اسے طور طریقہ نہیں آتا، اسے قبر کھودنے کا پتہ ہی معلوم نہیں، اور پھر اللہ کرم کرتا ہے، 2 کوے آتے ہیں، چاہے وہ فرشتوں کی صورت کے اندر آتے ہیں، چاہے وہ پرندوں کی صورت کے اندر آتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں، ایک مر جاتا ہے۔ یہ قرآن بیان کرتا ہے، ایک مر جاتا ہے تو دوسرا کیا کرتا ہے، اپنے پنجوں سے زمین کو کھودتا ہے، اپنے پنجوں سے زمین کا گڑھا کھودتا ہے اور اس کو اس گڑھے کے اندر بند کر کے اوپر مٹی ڈال دیتا ہے۔ تو پھر سیدنا حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے، اس بیٹے نے دیکھا کہ میں بھی اسے ایسے دفن کروں۔ اگر آپ ذہن کے اندر سوچیں تو
حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس بیٹے کو نہیں معلوم ہو رہا تھا کہ اسے دفن کیسے کرنا ہے۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے یہ احکامات نہ آتے، ہمیں اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ کیسے آتا؟ کس کو کیا معلوم ہوتا کہ میں نے قسم اٹھائی ہے اور اس کو میں نے کیسے حل کرنا ہے، اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو وہ مصنفین نے انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اوپر اعتراض کیا، تو اللہ پاک نے کیسے پیارے الفاظ کے اندر یہ ذکر فرمایا، یا ایھا النبی، اے پیارے نبی، لم تحرموا، آپ نے کیسے حرام قرار دیا ما احل اللہ لک، اللہ نے جس چیز کو آپ کے لیے حلال قرار دیا۔ تو یہاں ہمیں سمجھانے کا طریقہ اللہ پاک نے فرمایا۔ اب یہاں اس آیت کے اندر اللہ پاک نے فرمایا قد فرض اللہ، اللہ نے فرض کیا ہے تمہارے اوپر کس چیز کو؟ تحلت ایمانکم، جو تم نے گرہ لگائی تھی قسم دے کر، تو اس گرہ کو کھولنے کا طریقہ اللہ پاک نے تمہیں بتایا ہے۔ یہ اللہ بیان فرما رہا ہے، فرمایا قد فرض اللہ لکم، فرمایا اللہ نے فرض کیا ہے، اللہ نے مقرر کیا ہے لکم، تمہارے لیے، تحلتا، اس گرہ کو کھولنے کے لیے، اس طریقہ کو تمہیں سمجھانے کے لیے اور تمہیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے قسم اٹھائی ہے۔ تحلت ایمانکم، اب تم نے اپنی قسم کا کفارہ کیا دینا ہے، اپنی قسم کا کفارہ کیا دینا ہے۔ تو یہاں اللہ پاک نے پچھلی آیت کے اندر اس بات کا بھی ذکر فرمایا، تبتغی، کہ آپ چاہتے ہیں مردات ازواجکا، کہ آپ نے اسی لیے یہ کچھ کیا ہے، اپنی بیویوں کی خوشنودی کے لیے، اور اس کو یہ الفاظ آپ نے کہہ دیے واللہ غفور الرحیم، اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ تو میرے بھائیوں، اب انسان اگر قسم اٹھائے کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، یہ قسم اٹھائی ہے، اب اگر وہ جائے گا تو وہ گناہ گار ہے۔ اب اس نے قسم اٹھائی ہے کہ میں اتنے دن فلاں آدمی کے ساتھ نہیں بولوں گا، تو یہ قسم اٹھائیے، اب اس قسم کو توڑنے کا طریقہ وہ کس طرح ہے؟ اگر آپ اسی طرح رہیں گے تو گناہ گار ہیں، اللہ نے پھر پوچھنا ہے۔ تو بعض قرآن کی تشریح ہے، بعض قرآن کے حصے احکام ایک آیت کی دوسری جگہ پہ اللہ اس کا ذکر فرماتا ہے، تشریح کرتا ہے۔ اب اسی قسم کو اللہ پاک نے سورۃ المائدہ کے اندر آیت نمبر 99 کے اندر اس بات کا ذکر فرمایا، اگر تم قسم اٹھا لو تو اس قسم کا کفارہ کیا ہے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جو عمل ہوگا تمہاری نیتوں پر منحصر ہوگا، جو عمل ہوگا تمہاری نیتوں پر منحصر ہوگا۔ اگر کسی ان مرد نے یہ قسم اٹھائی ہے کہ یہ میری بیوی حرام ہے، اگر اس نے قسم کے طور پہ نیت کی ہے، اس کا ارادہ یہ تھا کہ میں قسم اٹھا رہا ہوں، تو پھر اس کا کفارہ ہوگا۔ اگر اس نے اس نیت پہ قسم اٹھائی ہے کہ یہ میں اس کو طلاق دے رہا ہوں، اگر ایک طلاق کی نیت ہے تو وہ ایک طلاق ہوگی۔ اگر اس شخص نے یہ نیت کی ہے کہ اگر میں اسے 3 طلاقیں دے رہا ہوں تو اس کے لیے طلاق مغلظہ ہوگی، پھر اس سے، تو اسی لیے اس نیت کو پہلے رکھا جائے گا۔ اگر قسم اٹھائی اللہ پاک نے یہاں سورۃ المائدہ کے اندر اس کے کفارے کا ذکر فرمایا اس کا کفارہ کیا ہے؟ فَكَفَّرَتُهُ اطعام 10 مساکین، فرمایا اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو وہ کھانا کھلائے، 10 مسکینوں کو وہ کھانا کھلائے۔ قسم اٹھا لی تو یہ اس چیز کا خاص طور پہ ہمیں خیال بھی رکھنا چاہیے، میں کس عمل کے ساتھ قسم اٹھا رہا ہوں۔ تو فرمایا کیا کرنا ہے اس نے؟ فَكَفَّرَتُهُ، اس کا کفارہ کیا ہے؟ اطعام 10 مساکین، فرمایا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ یہ اللہ اب طریقہ بتا رہا ہے، فرمایا من اوسط ما تطعمون، اور درمیانی کھانا جو تم اپنے آپ اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، اس قسم کا کھانا تم نے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔
تمہاری قسم کا کفارہ پورا ہو جائے گا۔ اہلیکم، اگر یہ تمہیں میسر نہ ہو، کھانا نہیں کھلا سکتے تو پھر کیا کرنا ہے؟ او کسوتو، یا انہیں کپڑے پہناؤ۔ فرمایا 10 مسکینوں کو 2 کپڑے، فرمایا یا قمیض اور شلوار، یا قمیض اور تہہ بند، یا قمیض پھر امامہ۔ فرمایا 2 کپڑے پہنانا 10 مسکینوں کو، تمہاری جو قسم تم نے اٹھائی ہے اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اگر یہ نہیں کر سکتے، او تحریر رقبہ، فرمایا پھر غلام کو آزاد کرنا ہے۔ تو حضور کے زمانے کے اندر تو یہ غلام مل جاتے، جس طرح حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں تحفے کے طور پہ آئی، اور اس مصر کے بادشاہ نے مقوقس نے آپ کو تحفے کے طور پہ بھیجا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں آزاد کیا ہے۔ اسلام کے اندر آپ داخل ہوئیں اور اسلام قبول کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نکاح کے اندر شرف زوجیت بخشا ہے۔ تو کسی معاشرے کے اندر آپ آج بھی اس دور کے اندر بھی، اور کسی نظام کے اندر بھی، کسی شریعت کے اندر بھی میاں بیوی کا اکیلے بیٹھنا یہ کوئی کبھی عمل نہیں ہے۔ کسی معاشرے کے اندر جس عورت کا نکاح جس مرد کے ساتھ ہے، چاہے وہ کمرے کے اندر اکیلے بیٹھیں، چاہے باہر بیٹھیں، جہاں جائیں، ان کے لیے کسی قانون کے اندر بھی اس بات کو منع نہیں کیا گیا کہ ہاں کہ یہ میاں بیوی ہیں کیوں پھر رہے ہیں، یہ میاں بیوی ہیں کیوں کمرے کے اندر اکٹھے بیٹھے ہیں۔ تو ان لوگوں نے حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک آڑ لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخیاں کی ہیں، اور ان کے قلم حضور کی شان کے خلاف چلے ہیں۔ تو کیا حضور کے مقام کو، مرتبہ کو آپ جان سکتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ آئے، کمزور ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ کیا بات ہے، تم کمزور نظر آتے ہو؟ تو کہنے لگے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو وصال کے روزے رکھتے ہوئے پایا تو ہم نے کہا ہم بھی روزے رکھتے ہیں، تو ہم آپ کے اس عمل کو پیروی کرتے ہوئے روزے رکھنا شروع کر دی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، نوجوانوں، بزرگوں، میرے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا میں تو رب کی بارگاہ میں کھاتا بھی ہوں پیتا بھی ہوں۔ ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے میری مثل جو میرا مقابلہ کر سکے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے دیکھتا ہوں۔ ہمیں اپنے پیچھے کا معلوم ہے، ذرا قلم تو اٹھائے، کلمہ اس نبی کا پڑھیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو تولیں اور وزن کریں کہ اللہ کے نبی کو یہ معلوم ہوتا تو پھر شہد کو حرام کیوں قرار دیتے؟ اللہ کے نبی تمہیں قیامت تک کے لیے سمجھانے کے لیے اپنی ذات کے اوپر قیاس کر کے تمہیں مسائل کا حل دیا ہے۔ اسی طرح تم قسم اٹھا لو، کیا کرنا ہے، کہاں جاؤ گے؟ کسی غیروں کے دروازے پہ جاؤ گے، اور تمہیں نبی اپنی بارگاہ سے تمہارے لیے زندگی گزارنے کے طریقے بتا رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا اگر اس بات کو، اس چیز کو نہ پائیں تو فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، پھر 3 دن کے وہ روزے رکھیں، 3 دن کے وہ روزے رکھیں لگاتار۔ فرمایا ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ تمہارے لیے اللہ پاک نے کفارہ بھیجا ہے، تمہاری جو تم نے قسمیں اٹھائی ہیں، واحفظوا ایمانکم، اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ تو میرے بھائیوں، یہاں سورۃ المائدہ کے اندر اس بات کا، قسم کا، کفارے کا ذکر فرما کے، اور اس سورۃ التحریم کے اندر اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اوپر ان مسائل کو حل کرا کے آپ کی بارگاہ میں زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا واللہ مولاکم، جو تمہارا اللہ ہے وہ تمہارا دوست ہے، جو اللہ ہے تمہارا، فرمایا وہ تمہارا مددگار ہے۔ میرے بندو، تمہارا رب تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ تو میرے بھائیوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو یہ مسائل آپ کی ذات کے اوپر اللہ پاک نے وہ لاگو کیے، ہمیں آگاہ کیا، واللہ مولاکم، اللہ تمہارا مولا بھی ہے، اللہ تمہارا مددگار بھی ہے، اللہ تمہارا دوست بھی ہے۔ یہ سارے معنی بنتے ہیں، لفظ بنتے ہیں۔ فرمایا وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، فرمایا وہ علیم ہے، جاننے والا ہے، وہ حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ اس کا ہر حکم دوستوں کے ہمارے فائدے سے ہٹ کے نہیں، ہمارے لیے فائدہ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جو احکام قرآن کے اندر بیان کیے یا حضور کی ذات کے اوپر
ان احکامات کو گزار کے ہمارے پاس وہ مسائل بن کے آ گئے، اور ہمیں زندگی طور طریقے گزارنے کا اللہ پاک نے ہمیں طریقہ بتایا ہے۔ اسی لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ پاک نے فرمایا حضور کا زمانہ اور حضور کی ذات تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، جو اللہ کے نبی کرتے جائیں۔ یہ سورۃ المائدہ کی جو میں نے یہ قسموں کا ذکر کیا، اور اس کی آیت نمبر جو 90 ہے، اس کے اندر اللہ پاک نے شراب کو حرام قرار دیا۔ فرمایا جس وقت یہ شراب سورۃ بقر کے اندر آئی، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، صحابہ آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دور تھا عرب کے اندر، جس طرح ہم کھانا کھاتے ہیں، پیپسی بوتل پیتے ہیں، اسی طرح شراب کا دور چلتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ نے اس کا جواب دیا، یہ لوگ آ کر آپ سے سوال کرتے ہیں تو ان سے بتائیں کہ یہ شراب ہے، یہ خمس ہے، اور فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما، یہ گناہ بھی ہے اور لوگوں کا فائدہ بھی ہے۔ ان کے ذہنوں کے اندر اس بات کو بٹھایا۔ آگے پھر اللہ پاک نے اس بات کا حکم فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، فرمایا اے ایمان والو، جب تم نشے کی حالت کے اندر ہو پھر نماز کے قریب نہیں جانا۔ تو اس کے بعد سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 90 کے اندر پھر جس وقت اللہ پاک نے اس آیت کو اتارا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ جا کے لوگوں سے کہو کہ اللہ کا حکم آ گیا، شراب حرام ہو گئی۔ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، اگر کسی کے ہاتھ میں برتن تھا، وہ شراب کا برتن اپنے منہ کی طرف لے کے جا رہا تھا، اس نے برتن کو وہیں چھوڑ دیا، اور کوئی برتن شراب ان کے ہونٹوں کے قریب جا رہی تھی تو اس نے اس گھونٹ کو پیا نہیں بلکہ پھینک دیا۔ اور جس وقت وہ صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں تو وہ شراب ایسے چلتا ہوا نظر آیا جس طرح بازار کے اندر بارش کا پانی یا نہر کا پانی چلتا ہے۔ تو یورپ کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، امریکہ نے اس شراب کے اوپر پابندی کرنے کے لیے، کرانے کے لیے اس نے کتنی رقم کو صرف کیا اور محکمے بنائے، اس نے کئی لوگوں کو جیل کے اندر ڈالا، آخر کار وہ مجبور ہو گئے کہ لوگ اس سے نہیں ہٹتے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اسلام کی دولت ہے، اور اسلام نے جو ہمیں انعام دیا ہے، جو قانون دیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ اہل بیت اطہار کے ذریعے سے ہم تک یہ احکامات پہنچے ہیں۔ اور کوئی یہ سمجھے کہ ہاں کہ ان کو ان احکامات کا علم نہیں تھا، معلوم نہیں تھا، انہوں نے ایسے کیا ہے، تو میرے بھائیوں یہ ہمارے ایمان کے اندر، ذہن کے اندر نقص ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی کی ذات مبرہ اور اعلیٰ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ فرماتے ہیں کہ اس قسم کو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھائی، کچھ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے پھر ایک غلام آزاد کیا، اور حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی آپ کا یہ قول ہے، عمل ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کوئی غلام آزاد نہیں کیا، بلکہ اللہ کے نبی جتنے بھی ہمارا ایمان ہے معصوم ہیں، وہ گناہوں کے قریب نہ گناہ ان کے قریب آ سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں طریقہ بتایا گیا، فرمایا اگر انہوں نے غلام آزاد بھی کیا ہے تو جس طرح غسل جنابت کرتے ہیں تو اسی طرح اللہ کے نبی کی شان کے اندر کمی نہیں آتی، آپ غسل جنابت فرمایا۔ اور حضرت علی سے فرمایا کہ علی چاہے غسل جنابت ان کے اوپر فرض ہو یا میرے اوپر، میں مسجد کے اندر آ بھی سکتا ہوں، جا بھی سکتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، کیا کوئی دوسرا انسان جس کے اوپر غسل فرض ہو وہ نہ مسجد کے اندر آ سکتا ہے، نہ قرآن کو چھو سکتا ہے، نہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو سکتا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ ذرا اس بات کو ذہن کے اندر رکھیں۔ تو میرے لجپال آقا نے فرمایا کہ لوگوں، اگر میرے اوپر غسل فرض بھی ہو تو مجھے اللہ نے اجازت دی ہے، مسجد کے اندر میں آ بھی سکتا ہوں، جا بھی سکتا ہوں۔ اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انعام دیا، فرمایا علی کے اوپر بھی اگر غسل جنابت فرض ہو، یہ بھی اللہ کے گھر کے اندر آ بھی سکتا ہے، جا بھی سکتا ہے۔ تو پھر آپ کیا کہیں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور حضرت علی شیر خدا کا مقام، یہ صحابہ کا مقام، ہم ان کا مقابلہ کریں؟ نہیں۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پکی اور سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی اہل بیت اطہار کے ساتھ، آپ کی ازواج مطہرات کے ساتھ،
اور حضور کے صحابہ کا ہمیں ادب کرنے والا اور محبت کرنے والا بنائے، ان سے نفرت یا بغض کرنے والا ہمیں نہ بنائے۔ اس کے اندر ہمارا ہی نقصان ہے، ان کی شان کے اندر کمی نہیں آتی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔